إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی اور لامحدود حمدیں تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد لامحدود درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے بشیر نذیر اور پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیو، جس طرح آپ یہ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے، اور اسی ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہم نے گزشتہ 2 جمعوں پر اسی موضوع پر گفتگو کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو وقت تھا، جو دور تھا، اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا۔ ہر قسم کی گمراہی اور ظلم اور برائی اس وقت موجود تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامحدود رحمت اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، جب ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول پڑھا،
اس بات کی گواہی دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور یہ شہادت کے بعد ہم دین اسلام میں، دارہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو میرے محترم بھائیوں، ہم پر پھر کچھ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح ایمان لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل ماننا، کیونکہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام نبیوں کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان سے محبت کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے خود فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ تمام نبی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں گا کہ جس کی قبر سب سے پہلے شک ہوگی۔ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں گا کہ جس کی قبر سب سے پہلے شک ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں گا کہ جس کو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سفارش کرنے کا حق ملے گا۔ آپ یہ جانتے ہیں جس کا یہ بچہ ہے وہ اپنے بچے کو اپنے پاس بٹھا لے۔ بچوں کو مسجد میں کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں، لیکن یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھائے۔ اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا بچہ مسجد میں قابو نہیں آئے گا، مسجد میں شور مچائے گا اور دوسرے نمازیوں کو پریشان کرے گا، پھر بچے کو مسجد میں چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لانا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ آرام اور سکون سے باپ کے ساتھ بیٹھے گا، پھر بچوں کو ساتھ بے شک لائیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ انسان اپنے اپنے پسینے کے، اپنے اپنے گناہ کے مطابق اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اور انسان یہ چاہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو، لیکن وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسی طرح جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے پاس جانے کے بعد لیکن کوئی بھی نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے۔ 7 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی مبارک کو سجدے میں رکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کروں گا، وہ تعریف کروں گا جو اس دنیا میں نہیں کی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن وہ مجھے الہام کریں گے
وہ میرے ذہن میں ڈال دیں گے تو وہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کروں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے اور آپ سفارش کیجئے، میں آپ کی سفارش قبول کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں گا کہ جس کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں گا کہ جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا، اور میں ہی وہ ہوں گا جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل ماننا۔ اور اس کے بعد میرے محترم بھائیو، یہ بات یاد رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا، کسی معنی میں کوئی ذلی ہو، کوئی بروزی ہو، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ختم النبیین کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کتنی خوبصورت مثال دی، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نبوت کا محل بنایا، ایک نبوت کا محل تعمیر کیا، اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، جو میرے آنے کے بعد وہ اینٹ لگ گئی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں، شاید بنگلہ دیشی بھائی بھی جانتے ہوں گے، پاکستانی تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں قادیانی ہیں جن کو ہم مرزائی بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک نبی بنایا ہوا ہے، کبھی اس کو مجدد کہتے ہیں، کبھی اس کو ذلی نبی کہتے ہیں، کبھی اس کو بروزی نبی کہتے ہیں۔ اور خاتم النبیین کا خاتم کا لفظ وہ عام سادہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی اس کا مور معنی کرتے ہیں، کبھی اس کا کوئی معنی کرتے ہیں، لیکن جس لفظ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا معنی کر دیا، اس کی وضاحت کر دی، پھر کسی اور کے معنی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ولا نبی بعدی انا خاتم النبیین، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں۔ اور خاتم النبیین کا آپ نے یہ معنی کیا کہ ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو افضل ماننا ضروری، لازمی اور فرض ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ بھی ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ جس نے کسی بھی معنی میں کسی اور کو نبی مانا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اور صحیح عقیدے پر زندہ رکھیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تو میرے محترم بھائیو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور اسی طرح یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، یہ ایمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ بھی چیز ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے والدین والناس اجمعین، ہر چیز سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا جائے۔ اور بڑی مشہور آیت ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 8 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرمایا کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہوگی تو فتربصوا، یہاں بیٹھ کر انتظار کرو۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ
اس کا معنی کیا کرتے تھے کہ دفعہ ہو جو وہاں بیٹھ کر جا کر انتظار کرو. فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی تمہارے لیے حکم اتاریں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. تو میرے محترم بھائیو، ہر چیز سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اور اس کی بیسیوں سینکڑوں مثالیں احادیث میں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں موجود ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت کے لیے. انہوں نے نہ اپنے والدین کی پرواہ کی، نہ اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے والد فوت ہو چکے تھے. ان کی والدہ نے کہا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، ان کی والدہ نے کہا کہ ہے سعد، جب تک تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا، جب تک تم نے اسلام کو نہ چھوڑا، میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں بھی نہیں آؤں گی، میں غسل نہیں کروں گی، میں بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی، میں اسی طرح مر جاؤں گی. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک ماں نہیں، ہزاروں مائیں ہوں تو میں محمد رسول اللہ کی محبت پر قربان کر دوں گا. تو میرے محترم بھائیو، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی جائے. میرے محترم بھائیو، اللہ کی قسم ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دین اسلام کی، ایمان کی نعمت عطا کی ہے. کتنے لوگ آئے اس دنیا سے چلے گئے، ہماری زندگیوں میں ہمارے والدین چلے گئے، بہت سارے رشتہ دار چلے گئے، محلے سے لوگ چلے گئے، گاؤں سے لوگ چلے گئے، اور ایک دن ہم نے بھی جانا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا لڑکپن آتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، اور بعض اوقات انسان جوانی میں ہی چلا جاتا ہے. اور ایک دفعہ اگر انسان موت کے دروازے سے گزر جائے تو پھر دوبارہ دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے نہیں آ سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا قانون نہیں بنایا. اور اللہ